الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد البشر وأفضل الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض. قلت: يا رسول الله، وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حضرات بزرگان دین اور سامعین گرامی، گزشتہ ہفتے اور گزشتہ ہفتے سے پیوستہ جو ہفتہ ہے، بشمول اس ہفتے کے ایک انتہائی اہم ترین عنوان اور موضوع پر آپ حضرات کی رہنمائی اور توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایک خاص نظام ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے۔ دنیا کے تمام ذرات کو، ہر شے کو اللہ رب العزت نے انسان کی افادیت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ بسا اوقات یہ فائدے کی چیزیں کہ جن سے عام حالات میں وقت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہو،
طریقے سے سلیقے سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے یا اللہ رب العزت نے جو اختیارات انسان کے واسطے رکھے ہیں، جس معیار کے مطابق رکھے ہیں، جن اصولوں کے مطابق رکھے ہیں، اس معیار کو، ان اصولوں کو نظر انداز کرنا بھی انسان کے واسطے فائدے کے واسطے بنائی گئی چیزیں انسان کے واسطے زحمت کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھے کہ کھانا پینا انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، طریقے اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق تقاضائے بشری کے مطابق اگر غذائی اجناس کا استعمال نہ کیا جائے تو یہی چیز انسان کے واسطے تکلیف اور زحمت کا سبب اور باعث بن جایا کرتی ہیں۔ انسان کی ضرورت جتنی مقدار میں ہو، اگر اس سے زیادہ اگر کھایا جائے یا پیا جائے تو انسان کے واسطے باعث تکلیف ہو جایا کرتا ہے، یعنی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بنا کرتا ہے۔ تو اس عالم میں اللہ رب العزت نے اسی طرح حشرات ہو، جمادات ہو یا نباتات ہو، انسانوں کی افادیت اور فائدے کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ لیکن بعض دفعہ استعمال کے فائدہ حاصل کرنے کے صحیح ذرائع کو اپنایا نہ جائے تو یہ تمام تر چیزیں، تمام تر اسباب اور فائدے کی چیزیں انسان کے واسطے قابل زحمت بن جایا کرتی ہیں۔ غذا ایک مقدار کے مطابق درست ہے، اس مقدار سے زائد ہو جائے غذائی اجناس انسان کے واسطے مختلف بیماریوں کا سبب بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، ہلاکت کا بھی ذریعہ بن سکتا۔ اب وہ چیز کہ جس کے استعمال میں انسان کی زندگی کے راز پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کا غلط استعمال انسان کے واسطے باعث ہلاکت ہو جایا کرتا ہے۔
اسی طرح ادویات کا استعمال ہے۔ اگر تو کسی ماہر طبیب کے مشاورت سے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کے واسطے اللہ کے فضل سے باعث راحت ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کے واسطے ادویات کا استعمال اور ادویات کے اجناس سے متعلقہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان چند آدھ مثالوں سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا اور سوچنا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی بشمول زمین کے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، افادیت کے واسطے ہے۔ زمین کو اللہ پاک نے انسان کے واسطے بچھونا بنایا، اسی زمین کو اللہ پاک نے انسان کے واسطے معیشت اور تجارت کا ذریعہ سبب بنایا۔ مختلف قسم کے اناج اس میں اگائے جاتے ہیں، فصلیں لگائی جاتی ہیں۔ پھل فروٹ اور میوہ جات اس زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ انسان ان تمام تر چیزوں کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، ان کے ذریعے سے فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ انہی کے ذریعے سے انسان تجارت بھی کرتا ہے۔ اب پورے اس نظام میں ایک حصہ پانی کا بھی ہے۔ جس کے بغیر انسان کا اپنا جینا بھی ممکن نہیں۔ جس کے بغیر زمین میں کاشتکاری اور فصلیں اگانا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ انسان کے وجود کو جس مقدار میں پانی چاہیے، اگر اس سے زیادہ مقدار اس کے منہ کھول کر اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو یہ کثرت اس کے واسطے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح زمینوں کو جس مقدار میں پانی چاہیے، اگر پانی اس سے بڑھ جائے تو یہ زمینوں کے واسطے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے لیے، دیگر جانداروں کے لیے پانی کو جس قدر پانی کی ضرورت ہے، اگر اس مقدار سے بڑھ جائے تو ان جانداروں کے واسطے وہ کثرت یعنی بڑھ جانا، ضرورت سے زیادہ ہو جانا، یہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا
کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کے ہر ذرے کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. لیکن اگر حضرت انسان نے کبھی اصول اور ضابطے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی روش قائم کی تو اللہ رب العزت نے یہی تمام تر اسباب اور ذرائع جو روئے زمین میں انسان کے واسطے قابل استعمال باعث نفعت ہوا کرتے تھے، منفعت ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کو اس انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے وبال بنا دیا کرتا ہے، مصیبت بنا دیا کرتا ہے. اور جب یہ انسان کے لیے وبال اور مصیبت بن جائے تو یہ وبال اور مصیبت کا بننا یہ مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور یہ وبال اور مصیبتیں کبھی تو راحت کا ذریعہ، کبھی تو رفع درجات کا ذریعہ، اور کبھی عقاب کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، کبھی آزمائش کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، کبھی امتحان کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. بعین ہی ایسے ہی زمین کو جو اللہ رب العزت نے انسان کے واسطے بچھونا بنایا، انسان راحت کے واسطے زمین میں بستا ہے، انسان راحت کے واسطے زمین میں کاروبار چلاتا ہے، نظام اپنا چلاتا ہے. لیکن جب اسی زمین کے اندر ٹوٹ پوٹ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو ٹوٹ پوٹ کا شکار کر دیتا ہے، تو اب یہ تبدیلی اور یہ جو ٹوٹ پوٹ ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف صورتوں میں مختلف لوگوں کے جو ہے وہ پیش آتا ہے، مختلف لوگوں کے سامنے آتا ہے. کسی کے واسطے امتحان کا ذریعہ بن کر، کسی کے واسطے آزمائش کا ذریعہ بن کر، کسی کے واسطے عذاب کا ذریعہ بن کر، کسی کے واسطے ابتلا کا ذریعہ بن کر، کسی کے واسطے رفع درجات کا ذریعہ بن کر، کسی کے واسطے سبق آموز بنانے کے لیے. تو اللہ رب العزت اس نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی لاتا ہے تاکہ حضرت انسان سمجھ جائے کہ جو چیز افادیت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اسے قابل مسرت بھی بنا سکتا ہے، باعث کلفت بھی بنا سکتا ہے. جو چیز باعث راحت ہے اسے اللہ تعالیٰ باعث تکلیف بھی بنا سکتا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین ذرا بتائیے کہ زلزلہ کسے کہتے ہیں اور یہ کن بنیادوں پر آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے انس، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ زلزلے کے وجوہات کیا ہیں، آگے جو جواب فرمایا وہ سننے کے قابل ہے. عشت حزینا، کہ ساری زندگی تو مغموم گزارے گا، غم میں گزارے گا، ساری زندگی تو جو ہے وہ غمگین ہو کر گزارے گا، کیونکہ زلزلے کی جو ہولناکیاں، تباہ کاریاں، وجوہات ہیں وہ اتنے خطرناک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ اصرار فرمایا تو بالترتیب 4 سے 5 اسباب ذکر کیے. بالترتیب زلزلے کے 5 سے 4 اسباب ذکر کیے. گزشتہ ہفتے بالتفصیل میں بتا چکا ہوں، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا
مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، ان المرأة اذا خلعت ثيابها في غیر بیت زوجها ہتکت ما بینها وبین اللہ من حجاب۔ کہتے ہیں کہ جب عورت اپنی چاہت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مرد کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ کے گھر میں، اپنے شوہر کے علاوہ کے گھر میں زیبتاً لباس کو اتارے، برائی کے لیے، کبائر کے لیے، تو فرمایا کہ عذاب کے، زلزلوں کے نازل ہونے کے وجوہات اور اسباب میں سے پہلا سبب کہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کیا کرنا؟ اپنے وجود کو پیش کرنا، اپنے وجود کو پیش کرنا، یہ سب سے پہلی ہلاکت کا ذریعہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر معاشرے میں زنا کو حلال جاننے لگے، اب زنا تو حلال نہیں ہے، ہر کس و ناکس جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ایمان کی رونق جس کے وجود سے ذرہ برابر بھی چھو کر گزری ہو، وہ شخص بھی زنا کو حلال نہیں کہہ سکتا۔ لیکن زنا کو حلال جاننے کا مطلب یہ ہے کہ زنا معاشرے میں عام ہو اور لوگ رغبت کے ساتھ زنا بھی کریں۔ عذاب کے نزول کی دوسری وجہ کہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ میں تن فروشی کرنا، خیانت کرنا، کیونکہ سورہ مؤمنون میں واضح طور پر موجود ہے کہ کامل مومنین کے صفات میں سے ایک صفت بنیادی یہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ کامل ترین مومنوں میں سے۔ اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے، مرد خیانت کرے، عورت خیانت کرے، تو بتائیے کہ کمال ایمان اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ایمان کا یعنی نجات کے واسطے ایمان جس معیار کا مطلوب ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، معاشرے میں کثرت کے ساتھ اس قسم کی برائی کا عام ہونا یہ نہ صرف نقصان ایمان کی دلیل ہے بلکہ معاشرے کو اجتماعی ہلاکتوں میں مبتلا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ معاشرے کو اجتماعی ہلاکتوں میں، اجتماعی وبا میں، اجتماعی امراض میں، اجتماعی پکڑ میں، اجتماعی امتحان میں مبتلا کیے جانے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، کہ جب معاشرے میں لوگ کثرت کے ساتھ شراب پئیں گے، شراب نوشی کی کثرت ہوگی، شراب نوشی کی کثرت ہوگی، شراب خانوں کے دروازوں میں اتنی بھیڑ لگی ہوگی، اتنی بھیڑ لگی ہوگی، لگتا ایسا ہوگا کہ جیسا کہ مفت میں کہیں غریب علاقے میں راشن بٹ رہا ہو۔ نہیں تو جا کر دیکھ لیں سروے کر کے، نہیں تو جا کر دیکھ لیں۔ شراب کی خرید و فروخت کی مسلمانوں کو اجازت نہ شرعاً ہے نہ قانوناً ہے، لیکن پھر بھی مسلمان معاشرے میں شراب نوشی، شراب میخانے، شراب کی بوتلیں آتی کیسے؟ مسلمان معاشرے میں ہمارے
ناسمجھ بھائی جو مسلمان معاشرے میں جی رہے ہیں وہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لائسنس کے ذریعے سے ان ممنوعہ اشیاء کی خریداری کرتے ہیں کہ جن کو سرکار نے لائسنس جاری کیا ہوتا۔ کیا مسلمان معاشرے میں ہمیں اپنے قرب و جبار میں نہیں معلوم؟ ہمیں نہیں معلوم؟ راہ چلتے ہوئے کوڑے دانوں میں، راہ چلتے ہوئے راستوں میں، راہ چلتے ہوئے کھلے میدانوں میں بوتلیں ملتی ہیں۔ غم تو یہ ہے، دکھ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان تمام تر مناظر کو دیکھنے کے بعد غمگین نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص پریشان نہیں ہے۔ ان تمام تر مناظر کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے کوئی شخص اداس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اصول زندگانی میں نے اور آپ نے یہ بنا لی ہے کہ میں نے اپنے قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر کسی نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن معاشرے کی اجتماعیت میں اجتماعیت کا سوال آپ سے ہوگا، اجتماعیت کی پکڑ آپ سے ہوگی۔ جہاں تک آپ کی رسائی تھی، جہاں تک آپ کی پہنچ تھی، جن کو سنانا آپ کے بس میں تھا، جن کو منوانا آپ کے بس میں تھا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے اپنے اختیارات میں رہ کر، اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس معاشرے کو، ان لوگوں کو جو آپ کے زیر اثر ہیں، آپ نے کبھی سدھارنے کی کوشش نہ کی، کبھی سمجھانے کی کوشش نہ کی، کبھی راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی۔ آپ مجھے بتائیے، اس ذمہ داری سے آپ سبکدوش نہ ہو سکے، یہ ذمہ داری آپ ادا نہ کر سکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے جب آپ سے سوال ہوگا تو بتائیے کہ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آج تو غم اس چیز کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ فلاں کا بیٹا چور ہے۔ ہاں فلاں کا بیٹا، میرے بیٹے تو بڑے نیک ہیں، میرے بیٹے تو بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فلاں کا بیٹا ہے۔ مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا تو نہیں بنایا، مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا تو نہیں بنایا۔ مومن کا رشتہ جو مومن کے ساتھ ہے، المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا رأسہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ ارے مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ تو یہ ایسا ہے کہ اگر کسی مومن کی آنکھ دکھے تو دیکھنے والے کے سر میں درد شروع ہو جانا چاہیے، اور اگر کسی مومن کا سر دکھے، سر میں تکلیف ہو، تو سامنے والے کے پورے وجود میں ہلچل مچ جانا چاہیے۔ مومن کا مومن کے ساتھ تو رشتہ ایسا ہے۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ میرا نہیں اس کا ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کم از کم ایمان کی کمزوری کے اس درجے میں رہ کر تو عمل کر سکتے ہیں کہ کہیں پر برائی اگر نظر آئے، ہاتھ سے برائی کو تبدیل نہ کر سکے، زبان سے تبدیل نہ کر سکے، تو مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر یہ بتائیے کہ کبھی کسی برائی کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کا دل غمگین ہوا، 2 وقت کا کھانا آپ نے چھوڑا، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس برائی کے سدباب کے لیے سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور کبھی دعا کی؟ کبھی دعا کی؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر تنہا نکلے تھے. اگر نیکیاں اچھائیوں کا درس نہ دیا ہوتا، برائیوں کی تمیز نہ کی ہوتی، تو پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان نہ سنایا جاتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خلفائے اربعہ کے زمانے میں، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد مسلمان حاکموں کے زمانے میں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اسلامی ریاستیں قائم نہ ہوتی. یہ اسلامی ریاستیں تبھی قائم ہوئی ہے، اجتماعیت مسلمانوں کی اس جمعیت میں تبھی ممکن ہو سکی ہے کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل. مسجدیں کب آباد ہوں گی؟ کہ جب نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا. زکاتیں کب ادا ہوں گی؟ جب زکات کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوگا. معاشرے میں مکلفین روزے کب ادا کریں گے کہ اہل معاشرے کو روزوں کی اہمیت، فضیلت، ضرورت کے بارے میں پتہ ہو. برائیاں معاشرے سے کب ختم ہوگی؟ جب اس برائی کے حوالے سے اس برے عمل کرنے والے کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ وہ اپنے اختیار سے، سمجھ بوجھ کے ذریعے سے برائی کو ترک کرے اور نیکیوں کے راستے میں آئے. تو میرے عزیزو، کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں صف اول میں آ کر بیٹھ جائیں، میں کھڑے ہو کر امامت کر لوں تو کافی ہے نجات کے واسطے؟ بعض لوگ دل برداشتہ ہو کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ فضول میں محنت کر رہے ہیں، قوم نے سمجھنا نہیں، قوم نے سمجھنا نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے سمجھنا نہیں ہے تو امر بالمعروف، برائی کی جو شناعت ہے، برائیوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، نیکیوں کے جو فوائد ہیں، کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہم معاشرے میں یہ تمام چیزیں بتانا چھوڑ دیں؟ یہ بتانا چھوڑ دیں. گھر والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں تو کیا آپ نماز کے لیے اٹھانا، بولنا چھوڑ دیں گے؟ گھر والے آپ کے منکرات میں مبتلا ہیں تو کیا منکرات کی شناعت، وبال، عذاب جو اللہ کی طرف سے اترا کرتا ہے، کیا آپ وہ بتانا بند کر دیں گے؟ دانش مندی یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ پر نماز کو فرض کیا، میں نماز ادا کرتا ہوں، روزے ادا کرتا ہوں، اور صاحب نصاب ہوں، حج بھی کر چکا ہوں، حاجی صاحب ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان نہ ہوتا، اجتماعی ہلاکت میں مبتلا نہ کیے جانے کا وعدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا، تو یہ بات یاد رکھنا، بنی اسرائیل کے ان متقی پرہیزگار عابد زاہدوں کی طرح سب سے پہلے ہم صف اول میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا جاتا. بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، پچھلے ہفتے بھی سنا چکا. جبرائیل کو کہا کہ لے جاؤ زمین کو، لے جا کر آسمان پر، آسمان سے پٹک دو زمین کو. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ان فیہ عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مقدار تیری نافرمانی نہیں کی، ایک ایسا اللہ کا بندہ بھی وہاں ہے، ایک ایسا اللہ کا بندہ بھی وہاں ہے.
فقال اقلبها علیہ وعلیہم، فرمایا کہ علیہ وعلیہم، ہاں زمین کو سب سے پہلے اس عابد پر پلٹو، اس کے بعد اس کی قوم پر پلٹنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا بتلائی؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لم يتمعر فی ساعۃ قط، کبھی گناہ ہوتے ہوئے اس نے معاشرے میں دیکھا ہو تو اس کے پیشانی میں اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہو، اس کے پیشانی میں سلبٹے آئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، یعنی برائی کو ہونے دیا گیا، برائی ہوتی رہی اور وہ ان برائیوں پر خوش رہا، اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر وہ خوش رہا، اور یہ سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا کہ میری عبادتیں میرے واسطے نجات کے لیے کافی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادتوں کے ذریعے سے اسے نجات دینے کے بجائے سب سے پہلے اسے الٹنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والے ایسے عذاب سے ڈرو، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، باہر بیٹھے ہوئے برائی کرنے والے لوگ، زنا کرنے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، چوریاں کرنے والے لوگ، ڈاکے کرنے والے لوگ، اسی طرح جھوٹ بولنے والے لوگ، خاص ان پر نہیں اترے گا بلکہ صف اول میں بیٹھنے والوں پر بھی اتر سکتا ہے۔ مفسرین نے واضح طور پر لکھا، اگر مجھے اپنی عبادتوں پر ناز ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی عبادتوں پر ناز ہونا چاہیے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایمان کے جو 72 تقریباً شعبے ہیں، ان تمام شعبے جات میں سے ایک صرف آپ کی اور میری انفرادی عبادت تو نہیں ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس فریضے سے سبکدوش نہ ہونے کی وجہ سے جب کبھی امت پر اجتماعی عذاب آئے گا تو اس میں برائی کرنے والے بھی عذاب کے زد میں آئیں گے، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی زد میں آ سکتے ہیں جو ساری رات جا کر تہجد میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ہلاکتیں تو یکساں طریقے سے ہوں گی۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ جب معاشرے میں یہ جو کبائر اس حدیث میں 4 گنوائے گئے ہیں، اگر معاشرے میں یہ برائیاں کثرت کے ساتھ ہونے لگے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقال للارض تزلزلی، تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے جب کثرت کے ساتھ معاشرے میں زمین میں یہ برائیاں ہوں تو وہ غیرت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت غیرت میں آ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے غار اللہ فی سمائی، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر غیرت میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین والوں کی برائیوں کی وجہ سے فقال للارض تزلزلی، زمین کو حکم دیا جاتا ہے ذرا سا کروٹ لو، زمین کو حکم دیا جاتا ہے کروٹ لو۔ اب زمین کروٹ لیتی ہے، کروٹ لینے سے پہلے ہلکے پھلکے جھٹکے آتے ہیں، ہلکے پھلکے جھٹکے آتے ہیں، ان جھٹکوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں انٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ،
یہ جھٹکا بڑھ بھی سکتا ہے، اس جھٹکے میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، شدت بھی آ سکتی ہے، اور یہ بات آپ نے بھی مشاہدہ کیا، میں نے بھی مشاہدہ کیا۔ خود پاکستان میں مختلف خطوں میں جو آج سے 10-12-15 سال پہلے جو جھٹکے آئے، تو مجھے یہ بتائیے کیا ابتدائی جھٹکوں میں ہی تباہیاں مچ گئی؟ جھٹکے آئے، سنبھلنے کا موقع دیا، زمین کو ہلایا گیا، سنبھلنے کا موقع دیا کہ سنبھل جاؤ۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ظلوم بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، سنبھل کر نہیں دیتے۔ سنبھل کر نہ دینے کی وجہ سے پھر بعد میں ہوتا کیا ہے؟ تزلزلی بہم فَإِن تَابُوا، کہتے ہیں کہ زمین میں جو زلزلہ آیا، رعشہ آیا، اس رعشے کی وجہ سے، ہلنے کی وجہ سے لوگ اگر اپنے کیے سے تائب ہو جائیں تو نزعو، تو اللہ تعالیٰ اس زلزلے کو، اس آفت کو ہٹا دیتا ہے۔ اس آفت کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ تمام تر جھٹکوں کے باوجود، تمام تر اشاروں کے باوجود، مساجد جوں کہ توں خالی، بازار جوں کہ توں قائم، برائیوں کے بازار اسی طرح گرم، توبہ تائب ہونا ہماری سرشت میں ہے ہی۔ اور جب ہماری بے روی کا یہ عالم ہو تو پھر اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اگر تھوڑے بہت ہلائے جانے کے باوجود بھی عقل و شعور سے کام نہ لیں، عقل و شعور سے کام نہ لیں، پڑھے لکھے لوگ جس طرح میں کہتا آیا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ سائنسی اس تخلیق پر صرف جو ہے وہ نظر رکھیں کہ نہیں سیارے سیارات کے ساتھ ٹکر جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ زمین میں آ جاتی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ سیارے کو سیارے کے ساتھ ٹکراتا کون ہے؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کسی کا باپ بھی اس روایت کو مسترد نہیں کر سکتا۔ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، عبارات آپ کے سامنے، دونوں سیارات کو ٹکرنے کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ رب الارباب پیدا کرتا ہے۔ ہر سیارے کو اپنے مدار پر چلانے کی طاقت رب الارباب کی ہے۔ جب ہماری بے رویاں، ہمارا عناد، ہمارے جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ہم اپنے جرائم پر ڈٹائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیارات کو اپنے مدار سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی گاڑی روڈ پر چلے تو حادثہ نہیں ہوتا، گاڑی روڈ پر چلے تو حادثہ نہیں ہوتا، اشارات کا درست استعمال کیا جائے تو حادثہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اشارات کا درست استعمال نہ کرے، گاڑی صحیح طریقے سے روڈ پر نہ چلائے، فٹ پاتھ پر چلا دے تو پھر حادثہ تو ہوگا۔ اللہ رب العزت جب ہماری طغیانیاں، جب ہماری جرأت مندی گناہوں پر، جب ہماری ڈٹائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت سیارات کو اپنے روٹ سے ہٹاتا ہے، سیارات کو اپنے روٹ سے ہٹا کر باہم سیارات کو ٹکرا دیتا ہے۔ باہم سیارات کو ٹکرانے کے بعد پھر اس زمین کو بچھونے کو منہدم کر دیا جاتا ہے، اس زمین کو بچھونے کو منہدم کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرما رہی ہیں فَقَالَ لِلْأَرْضِ تَزَلْزَلِي بِهِمْ، ذرا سا ہل جل کے ان کو متنبع کرو، کیونکہ جو رب اس زمین کو ساکن کرنے پر قادر ہے
وہ ہلانے پر بھی قادر ہے، جو ہلانے پر قادر ہے وہ شک کرنے پر بھی قادر ہے، جو شک کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے وجود کو ملیامیٹ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب زمینیں ہلتی ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عمارتیں جو ہے وہ بنائی گئی زلزلہ پروف عمارتیں بنائی گئی۔ جھٹکا آیا، 20 سے 30 سیکنڈ کے اندر عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ میرے عزیزو، زلزلہ پروف عمارتیں، عالیشان محلات بنا کر میرے رب کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہو، یہ تو بعین ہی پڑھے لکھے زمانے میں یہ وہی روش ہے جو شداد، حامان، قارون نے روش اختیار کی ہے کہ عالیشان محلات بنا لیے۔ جب اسے کہا گیا کہ موت کے فرشتوں سے نہیں بچ سکتے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو وہ اپنے وزراء کو کہہ کر عالیشان اونچے محلات بنا لیتے اور اوپر جا کر چڑھ جاتے اور کہہ دیتے میں تو اپنے محل کے جو ہے وہ بالائی خانہ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، وہاں تو فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اسی قسم کی کچھ دلیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے پیش کی تھی کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، بیٹھ جا کشتی میں سوار ہو جا، مان جا، کشتی میں سوار ہو جا، مان جا، بچ جائے گا، ورنہ آج کے دن بچانا کسی کی قدرت میں نہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا میں اس پہاڑی کے دامن پر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک تھوڑی پانی آئے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ پانی آتا ہے اور حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو جاتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فقال للارض تزلزلی بہم فان تابوا ونزعوا، اگر توبہ کر لو تو پھر اللہ کی طرف سے جو مسلط کردہ عذاب ہے سروں پر جو منڈلا رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن توبہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے۔ اجتماعی گناہ کا توبہ اجتماعی صورت میں، انفرادی گناہ کا توبہ انفرادی صورت میں، خلوت کا گناہ خلوت میں، جلوت کا توبہ جلوت میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اپنے گناہوں سے تائب ہونے میں عار محسوس کرو تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ بلا امتیاز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرے کوئی ایک شخص اور بھرے مجموعی طور پر سارے لوگ، پورے معاشرے کو اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا هَدَمَ عَلَيْهِمْ، آگے جو تبصرہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، زمین کو ہلایا گیا، تائب نہیں ہوئے، دھسا دیا گیا، روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو زمینوں کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ سوال کیا عقوبتاً لہم، اے ام المؤمنین کیا یہ اللہ کی طرف سے ان پر سزا ہے؟ ان پر سزا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو معیار ذکر کیے، دو معیار ذکر کیے، وہ کیا؟ فقالت رحمتاً وبرکتاً وموعظتاً للمؤمنین، کہ یہ زمین میں دھسا دیا جانا مومن کے واسطے رحمت کا ذریعہ ہے، مومن کے واسطے برکت کا ذریعہ ہے، مومن کے واسطے واعظ و نصیحت یعنی سبق حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور آگے فرمایا وَنَكَالًا وَسَخْتًا وَعَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے واسطے یہ زمین میں دھسا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے ہولناک عذاب میں سے ایک قسم ہے۔
اب میرے عزیزو، یہ جو مومنین کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرات علماء کرام نے بلکہ اخبار الزلزلہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، اس رسالے میں اس روایت کو، مستدرک حاکم کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تبصرہ فرماتے ہیں۔ وہ تبصرہ یہ ہے کہ بعض مومنین کے واسطے یہ ہلاکتیں عذاب ہوا کرتی ہیں، بعض مومنین کے واسطے تنبیہ ہوا کرتی ہے، اور بعض مومنین کے واسطے رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب رفع درجات کا ذریعہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا، جرم پر خوشکبھی نہیں ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو اس کے زد میں آئے ہیں، فرمائے کہ ان کے واسطے جو ہے وہ رفع درجات کا ذریعہ ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ وہ پرسکون طریقے سے اپنے سفر آخرت کو طے کریں گے۔ اور اگر آزمائش ہے تو کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا اس بات پر کہ اگر ہلاکتیں ان کے واسطے ہوئی ہیں تو اس اجتماعی ہلاکت کے زد میں تم بھی آ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تم پر سے اپنی پکڑ کو مؤخر کر دیا۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مان کر نہیں دیا، جنہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، جو انتہا درجے کے منافق کے درجے میں ہے، ان کے واسطے بھی عذاب ہے اور کافروں کے واسطے بھی عذاب ہے۔ اسی طرح بس ایک روایت آخری ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ام سلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا ظہر السوء فی الارض، جب برائیاں زمین میں عام ہو جائے، انزل اللہ عز وجل بأسہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی پکڑ کو زمین والوں پر اتارتا ہے، بأہل الارض، قلت یا رسول اللہ، تو ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، اگرچہ امت محمدیہ میں جہاں اللہ کی پکڑ نازل ہوئی ہے وہاں پر نیک لوگ بھی موجود ہوں، صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہوں، امر بالمعروف کرنے والے بھی ہوں، نہی عن المنکر کرنے والے بھی ہوں، غمگین ہونے والے بھی ہوں، برائی پر ناراض ہونے والے بھی ہوں، راتوں میں اٹھ کر امت کے واسطے دعا کرنے والے بھی ہوں، راتوں کو اٹھ کر برائیوں کے واسطے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والے بھی ہوں، امت کے واسطے فکر مند ہونے والے لوگ بھی ہوں۔ فرمایا کہ اگرچہ وہ لوگ بھی ہوں لیکن اس اجتماعی پکڑ میں وہ بھی آئیں گے، یصیبہم ما اصاب الناس، کہتے ہیں جس طرح عام برائی کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی زد میں لا کر برائی کا شکار کیا، یہ بھی شکار کیے جائیں گے، لیکن فرق اتنا ہے، یرجعون الی رحمت اللہ، کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مقام عالی نصیب کر دے گا، اور جن کے واسطے مقام عالی نہیں ہے، جن کے واسطے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اسی طرح پکڑ کے وہ لوگ شکار کیے جائیں گے، شکار ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ زمینوں میں یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ جو خرق و التیام، یہ جو ٹوٹ پھوٹ، یہ جو زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں، میرے عزیزوں یہ تبدیلیاں یوں ہی نہیں آ جاتی، ہمارے گناہوں کی نحوست کا وبال یا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ جسے زمین برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ہم پر کبھی عذاب کی صورت میں، کبھی امتحان کی صورت میں، کبھی آزمائش کی صورت میں یہ چیزیں مسلط کی جاتی ہیں۔ اور آخری بات یہ گوش گزار کر لے، کسی بھی قسم کی اجتماعی آفتوں میں
جو ہلاکتیں ہوتی ہیں، ان ہلاکتوں کے حوالے سے یہ حضرات فقہاء کرام کا واضح فیصلہ ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی ہلاکت کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا، اللہ کی طرف سے امتحان تھا، یا اللہ کی طرف سے رفع درجات کا ذریعہ تھا، یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن مقدمہ شامیہ میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے باب الشہید میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شہید حکمی جو دنیاوی شہید ہوتے ہیں ان کے جو مختلف مراتب ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی زمین میں دھس کر مر جائے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے شہید کہلایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا فیصلہ ہر قسم کی ہلاکت کے واسطے یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اسے دنیاوی طور پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں، یہ فیصلہ کرنا کسی اور کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وحی کا تسلسل ختم ہو چکا، اب وحی کے بغیر فیصلہ کیا جانا امت کے واسطے کسی بھی صورت میں ہو، القاء کے ذریعے سے ہو، الہام کے ذریعے سے ہو، یہ فیصلے معتبر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تمام تر اجتماعی آفات، اجتماعی ہلاکتوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تائب ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر سے یہ جو اجتماعی ہلاکتیں مختلف صورتوں میں جو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر مصیبتوں کو، آفتوں کو ہم سے دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ان اعمال کو، کردار کو اپنے حضور جو ہے وہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔